حضرت امام جعفری صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقی تقوی یہ ہے کہ جو کچھ تیرے دل کے اندر ہے، اگر تو اس کو ایک کھلے طباق میں رکھ کر بازار کا گشت لگائے تو اس میں ایک چیز بھی ایسی نہ ہو جس کو اس طرح شکار کرنے پر تجھے شرم آئے۔ فرماتے ہیں، غذا سے جسم کو اور کنایت سے روح کو راحت پہنچی ہے۔ گناہ نہ سور اگر ترک نہ کرے گے تو بڑھتا رہے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تجھے چپ رہنے کی خواہش ہو اس وقت بول، اور جب تجھے گفتگو کرنے کی خواہش ہو اس وقت چپ رہے۔ اچھی رائے و اچھی گفتگو کرو اور میاں نہ روئے اختیار کرو۔ ناپسندیدہ باتوں سے جسم جوشی کرو اور بردباری سے کام لو۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قرآن مجید ایک ایسا دریچ ہے جس سے ہم اگلی دنیا کو دکھا سکتے ہیں۔ مومن کو گناہوں نظر آتے ہیں کہ کوئی ایک پہاڑ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے جو اسے پیس کر رکھ دے گا۔ نظر اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جھکی رہے۔ جب ذکر قلب میں جگہ پکڑ جاتا ہے تو بندے کا اللہ پاک کو یاد رکھنا دائمی بن جاتا ہے، اگرچہ زبان بند رہے۔ آخرت کو دنیا پر مقدمہ کر دونوں میں فائدہ حاصل کر لے گا، لیکن جب تو نے دنیا کو آخرت پر مقدمہ کیا تو دونوں میں نقصان اٹھاؤ گے۔ جب تک تو مخلوق کے ادب کا خیال نہ رکھے، خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے اور مصیبتوں کا چھاپا قریب نصیب ہوگا۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہے کہ جو لوگوں کی عیب جوائی میں مشغول ہے اور وہ اپنے عیب سے غافل ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی بات جواب میں بیان کرے، یعنی تمہاری طرف سے ابتدا نہ ہو۔ نہ کسی کی محبت میں جلدی کرو، نہ ہی عداوت اور نفرت میں عجلت سے کام لو۔ دولت حاصل کرو مگر وہ تمہارے ہاتھ میں رہے، دل پر قبضہ نہ کرنے پائے۔ کالی تمنا حماقت کا جنگلی ہے، جس میں احمق مار پھرتا ہے۔ رضائے خالق کی خواہشمند مخلوق کی ذاتوں پر صبر اختیار کر۔ تیرا کلام بتائے گا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ عاقل پہلے قلب سے پوچھتا ہے پھر منہ سے بولتا ہے۔ مومن کے لیے دنیا ریاست اور آخرت راحت کا گھر ہے۔ شکر یہ ہے کمی کرنے سے محسن لوگ نیکی کرنے میں بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ تمام لوگوں میں نیک کام پر سب سے زیادہ قادر وہ انسان ہے جس کو بچانا ہے۔ نیک عمل کا ثواب اس کی مشقت کے اندازے سے ملتا ہے۔ برائیوں سے پرہیز کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر ہے۔ انعام دینے میں دیر کرنا شریفوں کی عادت نہیں، اور انتقام میں جلدی کرنا کریموں کی خصلت نہیں۔ بخشش کا کمال یہ ہے کہ سائل کو انتظار میں نہ رکھا جائے۔ جس شخص کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں اس کے اعمال درست ہوتے ہیں۔ بہترین کلام وہ ہے جس سے سننے والے کو ملال اور اس پر بوجھ نہ ہو، اور عادت پر غالب آنا کمال فضیلت ہے۔ گناہوں پر نادام ہونا ان کی مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ اگرچہ کوئی قدر شناس نہ ملے مگر تو انی نیکی کو بند نہ کر۔ یا مالک یا ذوالجلال والاکرام، یہ تسبیح بلا تعداد پڑھے کہ حد سے گزر جائے، چند روز بعد اس کا جلوہ ظاہر ہوگا۔ بحکم خدا فقیر کو غنی کرنا اس کا ہونے
چیز میں مت لو۔ جس چیز کو نہ تم سمجھ سکتے ہو تو نہ حاصل کر سکتے ہو، اس کے در پر کیوں ہوتے ہو؟ جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرنا مال کی۔ دولت کا بہترین مصروف یہ ہے کہ اسے عزت اور بڑا کو برقرار رکھے۔ اپنے کام کے حصلے کی واجب سے زیادہ امید نہ رکھو۔ تمہاری عمر برابر گنتی جا رہی ہے۔ جو